آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ تقریب سعید ہمارے ماموں جان جناب ماموں فقیر محمد کے ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی. میرے بھائی عبدالقدیر صاحب اور محمد تنویر صاحب، انہوں نے اس محفل کو سجایا. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سجائے اور ان کے گھر کو، ان کے دل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاد و آباد رکھے. حضرات محترم، یہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتوں سے نوازا، یہ جو ساری محفلیں سجی ہیں، یہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. میرے آقا اس کائنات میں تشریف لائے تو غنچوں کو تبسم ملا، تو پھولوں کو سغات تکلم، چاند کو چاندنی کا جام ملا، تو سورج کو کرنوں کا طوفان، سمندر کی لہروں کو بے قراری کو بانگ پن. عاشق اگر بے قرار ہے تو انہی کے حسن کی جھلک میں، معشوق اگر سرشار ہے تو انہی کے حسن کی جھلک میں. میرے لجپال آقا اس کائنات میں تشریف لائے. حضور کے آنے سے ہمیں دو جہاں کی نعمتیں ملی. اگر وہ کملی والا تشریف نہ لاتا، آج کائنات کو وجود نہ ملتا، آج ہمیں یہ نعمتیں نہ ملتی. میرے دوستو، یہ سارا کمال میرے مصطفیٰ کا ہے. حضرات محترم، مت جانیے یہ محفل چھوٹی ہے. نہیں نہیں، نیازی صاحب نے کیا ہی خوب کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. ہم کوئی معمولی نہیں ہیں. محفل پاک کو سجانے والا بڑا خوش قسمت ہے. اور یاد رکھنا کہ محفل چھوٹی ہو بڑی ہو، خلوص کے ساتھ اہتمام کیا جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتی ہے. حضرات محترم، اللہ وحدہ لا شریک، میں نے جو آپ احباب کے سامنے رب تعالیٰ کے کلام سے کچھ الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا. ہر آدمی اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے، قرآن سے اس چیز کا ثبوت ہے. اور یاد رکھیے کہ عبادات جو ہیں، عبادت کی 3 قسمیں ہیں. عبادت کی
تین قسمیں ہیں، عبادت بدنی، عبادت مالی اور عبادت مرکب۔ تین قسم کی عبادت ہے۔ عبادت جو بدنی ہے یہ نماز، روزہ، جس سے جسم کو مشقت ہو۔ عبادت مالی جیسے آپ نے حج کیا، عمرہ کیا۔ اور عبادت مرکب اس سے مراد جس میں جان بھی، عبادت مالی جو ہے اس میں مال خرچ کرنا، صدقہ و خیرات۔ عبادت مرکب جس میں جان بھی مشقت میں پڑے اور پیسہ ہو کہتے ہیں۔ یہ تین قسم کی عبادات جو ہیں ان کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے۔ جب بھی ہم ثواب پہنچائیں گے، استغفار کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو اس کا ثواب ہمارے جانے والے کو۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک راستہ ہے، دوسرا راستہ شیطان کا ہے۔ ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے صراط الذین علیہم، کہ سیدھا راستہ وہ ہے کہ جس پر اللہ کا انعام۔ اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں انعام کن لوگوں پر ہوا؟ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام یہ کہتا ہے، رب فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ رب فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بس انہی لوگوں پر انعام ہوا۔ وہ کون ہیں؟ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ وہ صراط مستقیم ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور انعام ان لوگوں پر ہوا، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور نیک لوگوں پر۔ آج ہم میرے دوستو اگر سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، آؤ میرے داتا علی حجویری کی نگری میں رہنے والوں، حضور داتا علی حجویری نے تمہیں صراط مستقیم بتا دیا۔ ارے داتا حجویری ہو، خواجہ حجویری ہو، غوث جلی ہو یا مہر علی ہو، انہوں نے تمہیں بتا دیا کہ دنیا والوں تمہارے لیے صراط مستقیم یہ ہے اور شیطانی راستہ یہ ہے۔ حضرات محترم، پھر علامہ نے بھی کہا تھا کہ کی محمد سے آج اگر میرے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو گے تو صراط مستقیم پر اللہ وحدہ لا شریک تمہیں چلا دے گا، اور میرے مصطفیٰ کے دامن کو پکڑو گے تو یقین جانو کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ علامہ نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو دے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ قلم تیرے ہیں، لجبال برید نو توڑ دینی، جیدی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دینی۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ ارے کامیابی چاہتے ہو جوانوں، اب وقت ہے کچھ کر لو، اپنے رب کو منا لو، اپنی راتوں کو روشن کر لو، جن میں خدا کی یاد اور محبت رسول کے دیے جلا لو۔ کیا معلوم یہ زندگی وفا کرے نہ کرے، آج ہی تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے پھر تم پچھتاؤ تو اس کا کیا فائدہ؟ میرے دوستو، آج حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام آپ جانتے ہیں حضرت عبد الرحمن ہے۔ آپ کا نام حضرت عبد الرحمن ہے۔
سب سے زیادہ حدیثیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ جو بھی بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے قمیض کو اپنی چھاتی سے لگا کر پھر کیا کیا، حضرت ابو ہریرہ کو ایسے کر کے ان کے سینے سے لگایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، بس میرے مصطفیٰ کا ہاتھ میرے سینے میں لگنے کی دیر تھی، واللہ اس ذات کی قسم کہ اس کے بعد جو بھی بعد میں سنتا کبھی زندگی میں کبھی میں بھولا ہی نہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا کمال تھا۔ آپ کا نام عبد الرحمن ہے، ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں، ابو ہریرہ کا مطلب یہ ہے بلی کے باپ۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ، اس کا مطلب یہ ہے جانوروں سے پیار کرنا اور بالخصوص بلی سے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کون صحابہ؟ کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا اور نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا اور نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک آپ اس کے مروی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سارے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ میاں صاحب سارے اس کے ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، مگر تین چیزیں اس کے جانے کے بعد بھی جاری و ساری رہتی ہیں۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ۔ اگر کسی نے مسجد بنوا لی، مسجد میں صف نماز کے لیے دے دی، مدرسے میں کوئی چیز دے دی، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر دو، وہ علم جو اس لوگوں کو سکھایا ہو، بتایا ہو۔ نمبر تین، اولاد، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جس طرح آج ملک فقیر محمد کی اولاد نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا، ارے یہ ہوتی ہے نیک اولاد۔ جب اولاد نیک ہو پھر باپ کو وہ باپ کے لیے، ماں کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو جاتی ہے اولاد۔ تو حضرات محترم، اللہ سب کے والدین کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے۔ انسان ساری زندگی اپنے باپ اور اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی رسول ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھا کر حج کے ارکان ادا کروائے، یا رسول اللہ بتاؤ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ابھی تو اپنی ماں کے ایک تکلیف کا حق ادا نہیں کر سکا، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ ارے اس وقت کو یاد کرو جب سردیوں کی رات میں تو چھوٹا تھا، پیشاب کر دیتا تھا بستر میں، تیری ماں گیلی جگہ پر خود سوتی تھی، تکلیف برداشت کر لیتی تھی اور تجھے سوکھی جگہ پر لٹاتی تھی، سلاتی تھی۔ ارے وہ ماں کی مامتا کس قدر بیٹے سے پیار کرتی ہے۔ یہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ، ان کی ماں بھی اسلام قبول نہیں کیا، تو ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی، مگر میری ماں نے اسلام کے بارے میں، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ایسی الفاظ کہہ دیے جو برداشت سے باہر ہیں۔ یا رسول اللہ اگر وہ میری ماں نہ ہوتی تو میں اسے بتاتا
میرے مصطفیٰ نے فرمایا مسکرا کر بتاؤ ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ اپنی ماں کا ایمان چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا، دعا کرنے لگے یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے، اسے ایمان عطا کر دے۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا۔ ابو ہریرہ کا ایمان تھا کہ اگر اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو دعا کر لیے اٹھا دیا تو میری ماں اسلام قبول کر لے گی۔ مگر جب حضرت ابو ہریرہ اپنے دروازے پہ پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، اے دروازہ کھٹکھٹانے والے، خبردار اندر آنے کی کوشش نہ کرنا، باہر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ وہ ساری حسرتیں ابو ہریرہ کی ختم ہو گئی، پریشان ہو گئے، کہنے لگے میرے مصطفیٰ نے تو میرے والدہ کے ایمان کے لیے دعا کی تھی، کیا ہوا؟ یا تو آج میرے مصطفیٰ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں، نبی تو مستجاب الدعوات ہوتا ہے، پھر نبیوں کا نبی ہو، ارے دعا مانگنے والا آمنہ کا لال ہو، امین کہنے والا جبریل ہو، ارے لینے والا ابو ہریرہ ہو، پھر دعا قبول کیوں نہ ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آتی ہے، ابو ہریرہ گواہ ہو جائیے، میں نے پڑھ لیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ارے نعرہ انسان کو تحقیق۔ ماں سے بڑا پیار ہوتا ہے، باپ سے پیار ہوتا ہے۔ ارے اس باپ کی طرف ذرا توجہ کرو جو باپ دن رات کو ایک کر کے تیرے لیے نیند کو چھوڑ کر کمانے کے لیے رات کی ڈیوٹیاں دے رہا ہے۔ انسان ذرا غور کر کہ تو آج یہ کیا وجہ ہے؟ ہم علماء کا بھی اس میں بڑا قصور ہے کہ جب کسی کا باپ کسی کی ماں دنیا سے چلے جائے پھر وہ ماں اور باپ کی شان سنانا شروع کر دیتے۔ ارے آج وقت ہے اپنے رب کو منا لو، اپنی راتوں کو روشن کر لو، دل میں خدا کی یاد اور محبت رسول کے دیے جلا لو۔ آج وقت ہے، پھر پچھتاؤ گے۔ اور یاد رکھنا یہ مقافات عمل ہے۔ آج اگر تم نے اپنے باپ کا اپنی ماں کا مقام نہ سمجھا تو کل تمہاری اولاد بھی تمہارا مقام نہیں سمجھ سکے۔ آج تم اگر اپنے باپ کا ادب کرو گے تمہاری اولاد کل تمہارا ادب کرے گی۔ آج تم اپنی ماں کا ادب کرنا کہ پھر تمہارے ساتھ وہی حشر ہوگا جو تو اپنے باپ کے ساتھ سلوک کرے گا، ماں کے ساتھ سلوک کرے گا۔ یہ مقافات عمل ہے دنیا۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا وہ رب بڑا کریم ہے، اور اس رب کے بعد اگر خدا تعالیٰ نے کسی کو رحم دل بنایا تو وہ ماں ہے، وہ ماں ہے۔ کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جنگ کے دوران توجہ فرمائیں، ایک شخص کا بیٹا جنگ کے دوران تھوڑی دیر کے لیے وہ ماں اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہے، کبھی دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اسے کھانا بھول گیا، پینا بھول گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ ماں کی مامتا کس قدر پریشان ہے اور کیوں پریشان ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا ایک چھوٹا بیٹا گم ہو گیا۔ فرمایا اب دیکھو اس ماں کی مامتا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا رحم دل بنایا، کتنا رحم دل بنایا۔ فرمایا سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا ایک حصہ
وہ ماں کی ممتا میں تقسیم کر دیا، بھائی کے پیار میں تقسیم کر دیا، بہن کی محبت میں تقسیم کر دیا، دوستوں میں رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیا، اور 99 رحمت کا حصہ خدا نے اپنے پاس رکھا۔ ارے جس ماں کی ممتا میں محبت کا کچھ حصہ ہے، وہ حضور نے فرمایا اگر اس ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے تو یہ پسند کرے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا جس ماں کی ممتا کے اندر محبت کا کچھ حصہ ہے، پیار کا، رحم کا کچھ حصہ ہے، وہ اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کر رہی، تو جس رب کے پاس رحمت کا 99 حصہ ہے، وہ اپنے محبوب کی امتی کو کیسے وہ دوزخ کی آگ میں ڈالے گی؟ وہ دیکھو وہ رب کتنا کریم ہے، وہ کتنا کریم رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، نیند غالب آ گئی، سو گئے، سو کر اٹھے تو دیکھا بکریوں کی رکھوالی بھیڑیے کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بڑے جلالی نبی تھے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگے یا اللہ یہ عجیب و غریب معاملہ دیکھا کہ بکریوں کی رکھوالی بھیڑیے کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ سنو، جو ہمارے لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسے میں رب چاہتا ہوں، پھر میں اس کے لیے ویسے ہو جاتا ہوں جیسے میرا بندہ چاہتا ہے۔ اے انسان تو ذرا رب کی بارگاہ میں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے اللہ بتا جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا حضرت میمونہ، فرمایا یا اللہ وہ کہاں ملیں گی؟ فرمایا فلاں جگہ مصر کے جنگل میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں جنگل میں فلاں جگہ بکریاں چراتی نظر آئیں گی۔ اللہ کے وہ بندے حضرت زید صحابی رسول اس مقام پر چلے گئے، حضرت میمونہ ملی، نماز ادا کر رہی تھی، بکریاں چل رہی تھی، بکریوں کے ساتھ بھیڑیے موجود تھے۔ کیا ہوا؟ بیٹا توجہ فرماؤ، باتیں نہ کرو۔ بھیڑیوں کے ساتھ بکریاں بھی موجود ہیں۔ کیا ہوا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر حضرت میمونہ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کہا تمہاری اور میری ملاقات جنت میں ہوگی۔ کہا تمہیں یہ کس نے بتایا؟ حضرت میمونہ نے کہا جس ذات نے تمہیں میرا بتایا اسی ذات نے مجھے تیرا بھی بتا دیا۔ ارے جو اس رب کا ہو جاتا ہے، پھر رب فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرے لیے ایسے ہو جاتا ہے جیسے میں رب چاہتا ہوں، پھر میں اس کے لیے ویسے ہو جاتا ہوں جیسے میرا بندہ چاہتا ہے۔ تو حضرات محترم، آج عیسی ثواب کی محفل میں ہم بیٹھے، اگر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو جمعے کے روز تم اپنے والدین کی قبر پر جایا کرو، خدا تعالیٰ تمہاری مغفرت و بخش فرما دے۔ تم دیکھو اللہ نے باپ اور ماں کو درجہ کتنا دیا کہ دنیا سے چلے بھی جائیں اور خدا دعا تم اپنی قبر پر کر رہے ہو، دونوں میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں ہو، جمعے کی شب، جمعے کے دن تم اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جاؤ گے، دعائیں مغفرت کرو گے، اللہ تمہاری مغفرت پہلے فرمائے گا، ماں اور باپ کے درجات بعد میں بلند کریں گے۔ دیکھو یہ میرے آقا کا دین کتنا محبت والا ہے، کتنا پیار والا ہے۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا خدا تعالیٰ نے میری امت پر اتنی رحمتیں فرمائی کہ میری امت جب قبروں میں داخل ہوگی گناہوں سے بری ہوگی، لت پت ہوگی، لیکن جب قبروں سے باہر نکلے گی پاک اور صاف ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک امی بابی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ قبر کوئی دارالعمل نہیں ہے، وہ تو دار الجزا ہے، وہاں تو انسان کو جو دنیا میں کمائے گا وہ اس کو جہاں جا کر اس کا رزلٹ ملے گا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ قبر میں جائے گا اس کے پیچھے رہنے والے، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، ان کے ماں باپ، اس سے تعلق رکھنے والے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، اللہ اس کی وجہ سے ان کے درجات بلند فرمائے گا اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مقام سے آپ کا گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے حضور کا گزر ہوا، قبر والوں کو، دونوں قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، یہ صاحب نبی کریم علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں خدا کے رسول کو غیب کا علم نہیں ہے، خدا کے رسول کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سیاستہ کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ 2 قبروں کے پاس سے گزرے، ان کو عذاب ہو رہا تھا علیہ وسلم قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے، صحابہ سے فرمانے لگے، اے میرے صحابہ سنو، ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ کہا ایک چمٹے سے نہیں بچتا تھا، یہ جو آپ بڑا عجیب و غریب سسٹم آ گیا، وہ پیشاب کرتے ہیں اور اسی طرح وہ پینٹ اوپر کر کے سیدھے چلے جاتے ہیں۔ خدا کے بندو ذرا ہوش کرو کہ اگر آج ہی ایسے موقع پر ہماری موت واقع ہو جائے تو پھر بتاؤ اس رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کرتا تھا، اور ماشاءاللہ یہ دونوں کم اسی بڑے چغلی کرنا دے ہر چوک ہی ماشاءاللہ سارے چوکا دا نام پہ چغلی چوک رکھ دو، جتھے دیکھو 2-4 کھڑے ہوں گے، ایک اودی گل انہیں اج انج کیتا، تینوں نہیں پتا انہیں اج کی کیتا۔ یہ ساڈا وتیرہ ہے، جتھے کھڑے ہو جائیے غیبت اور چغلی۔ میرے دوستو اس رب کے خوف سے ڈرو، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت وہ رب کہے گا اے بندے بتا تجھے دنیا میں نے کس لیے بھیجا تھا۔ اللہ کا قرآن ہمیں کئی مقام پر جمجوڑ کر کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے بندے جس ذات نے تجھے پیدا کیا، پھر برابر کیا، پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، اس رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکہ دے رکھا؟ کیا چیز نے تجھے دھوکہ دے رکھا؟ میرے دوستو یہ برائیاں ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بری ہیں، مگر ہم ان کو گناہ نہیں سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی، اس کے 2 حصے کی چیر کا ایک پر گاڑ دیا، دوسری کو دوسری پر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز رہے گی قبر والے کے عذاب میں، یہ اللہ کا ذکر و فکر کرتی رہے گی، اور مردے کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اگر وہ ٹہنیاں سرسبز، اس کا مطلب یہ ہے قبر پر سرسبز درخت لگانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ قبر پر درخت لگایا کرو، ضرور لگا، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب ٹہنی سرسبز ہو، درخت ہرا ہو، وہ اللہ کا ذکر کرے، اس کے ذکر سے مردے کے عذاب میں تخفیف ہو، تو میں اور آپ اگر استغفار کریں، قرآن پڑھ کر دعا کریں، ارے مردے کے لیے دعائیں مغفرت کریں، تو کیا ہماری دعا نہیں قبول ہو؟ ارے فقط ہمارے مانگنے میں دیری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان قبر میں جاتا ہے وہ ڈوبتے ہوئے فریادی ہوتا ہے، یہ ڈوبتے ہوئے آدمی کی طرح ہوتی ہے اور وہ کوئی سہارا ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اس کے پاس استغفار، قرآن کریم، کوئی دعا لے کر جاتا ہے تو وہ اسے دنیا کے اتنے ساز و سامان، پوری دنیا کا اسے ساز و سامان دے دیا جائے، اتنا وہ خوش نہیں ہوتا جتنا اس دعا سے خوش ہوتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا ہماری دعا سے، زندوں کی دعا سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ میرے دوستو، آج اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے کوئی ایصال ثواب کرے، تو آؤ پھر اپنے جانے والے دوستوں کے لیے ایک حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، توجہ فرمائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے پھر ان کی بیٹیوں سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں پھر ان سے اپنا تعلق رکھے، اللہ تبارک و تعالی ان کو دیکھنا اس کی ماں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح اولاد کے لیے، بچوں کے لیے حکم ہے کہ جب اس کا باپ دنیا سے چلا جائے تو اس کے دوستوں سے اس سے تعلق رکھے، اسے اتنا ثواب ملے گا اپنے باپ کے دوستوں کو دیکھنے کا جتنا اس کو اپنے باپ کے دیکھنے کا ملتا ہے۔ تو حضرات محترم، نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو محبت کی ایک نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر دن میں کوئی 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے 100 مقبول حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرما دیتا۔ اور یہ بھی شک نہیں، آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے، اب تو ماشاءاللہ عمران خان صاحب سے اللہ بھلا کرے، وہ 1.5 جو 50-60 ہزار کا عمرہ تھا وہ 1.5 لاکھ میں چلا گیا، اور حج 2-2.5 لاکھ کا تھا وہ اب 6 لاکھ میں چلا گیا۔ میرے خالی مشکل ہی کام ہو گیا۔ تو اللہ کرے ہمیں اس گھر تک جانے کی اگر اللہ سعادت عطا فرمائے تو میرے دوستوں ہم پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، جان کو بھی مشقت میں ڈالتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جو محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم، اب ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، فقط عمل ہے تو اس کی رحمت پر ہمیں امید ہے۔ وہ کہندے شاعر کہندا کہ جے ویکھاں میں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں سے رحمت والے بلے بلے بلے۔ ارے اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو پھر آؤ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، اور اگر اپنے اعمال کو دیکھ کر تم یہ کہتے ہو کہ میں بخشا جاؤں، نہیں، اگر ہمیں کوئی ذات پر ناز ہے تو وہ مصطفیٰ کی شفاعت پر ناز ہے۔ میرے دوستو اگر تم چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کی شفاعت تمہیں ملے تو پھر حضور کی ذات پر محبت سے درود و سلام پڑھا کرو۔